اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسٹوڈنٹ کا ایک سوال آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیے، جو مصیبت بھی ہم پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ بھی قرآن میں کہیں لکھا ہے، اور کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ تو میں اس کا جواب آپ سب کے سامنے بھی دوں گا تاکہ سب کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ سورہ شورا کی جو 42 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 30 ہے، یاد رکھ لیجئے، ریفرنسز نکال کے چیک کر لیجئے۔ اس میں لکھا ہے صاف طور پر کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی سزا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی 155 میں آپ دیکھیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ ملک میں لکھا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر آپ دیکھیے عنکبوت میں جو 29 پہ ہے، اس کی شروعات میں ہی دوسری تیسری آیت میں کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ہم چھوڑ دیں گے ان کو، نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تب اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں آتی ہے خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دوران مطالعہ قرآن کو سیکھتے وقت اس قسم کے سوالات سامنے آتے ہیں، اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ، وہ بندہ، وہ شخص، وہ لڑکا یا وہ لڑکی سچے دل سے اس کتاب پہ ایمان لائے ہیں اور اس کو سنسیئرلی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا آسان جواب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک قسم کی بے چینی، کڑن، پچھتاوا یہ محسوس ہو کہ یہ جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا امتحان کا کوئی حصہ ہے یا میرے اپنی غلطیوں کی کوئی سزا ہے؟ تو آپ سمجھ جائیے کہ جب آپ کے دل کو تکلیف پہنچے، آپ کو کڑن محسوس ہو، آپ کو پچھتاوا ہو، تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی اپنی غلطیوں کی سزا ہے، اور یہ روز کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس بیٹے ہیں، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس بلڈنگیں ہیں، پراپرٹی ہے، میں خوش ہوں، میری عزت ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اگر آپ تاریخ کی طرف پلٹ کے دیکھیں، دنیا کی طرف پلٹ کے دیکھیں، تو ایسے کافی بدکار لوگ آپ کو ملیں گے، کافر ملیں گے، اللہ کے نافرمان دشمن ملیں گے، انسانیت کے دشمن ملیں گے جو مزے میں ہیں۔ وہاں آ کے آدمی ملحد ہو جاتا ہے، وہاں آ کے آدمی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے باغی ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، صرف یہ دو باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ جس امتحان میں آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں صبح سے شام تک اللہ کی کتاب کی دعوت دے رہا ہوں، میرے ذہن پہ صرف ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے، میرے ذہن پہ کوئی اور بوجھ نہیں ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی کرنا ہے، پیسے جمع کرنا ہے، فلاں کا ایڈمیشن کروانا ہے، فلاں کی بیماری میں یہ ہونا، میرے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ہی فکر چھائی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی کتاب دوسروں تک کیسے پہنچاؤں، کیا ذریعہ استعمال کروں، کون سا لمحہ میں اس کو یوز کروں، اپنی زندگی کے تمام ٹیلنٹس کو اسی کام میں لگا دوں، میرا وقت، میری صلاحیت، میری خوبی، میرا بولنا، میری میموری، میں ہر چیز کو اپنے رب کی کتاب دنیا تک پہنچانے میں صرف کر دوں۔ اور ظاہر بات ہے جب اپنے میں وقت اور اپنی صلاحیتوں کا اس فیلڈ میں استعمال کروں گا تو نہ میرے پاس وقت بچے گا کہ میں کوئی گناہ کروں، نہ میرے پاس میری غیرت اتنی جو ہے مجھے اجازت دے گی کہ میں بولوں کچھ اور کروں کچھ اور۔ امپاسبل۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو میں اس کی معافی مانگوں گا میرے رب سے، سمپل نہیں؟ تو آپ کے پاس ایک تیر ایسا ہے جس سے ہزاروں نشان لگائے جا سکتے ہیں، وہ ہے قرآن کی دعوت۔ تو سمپلی جواب تو بیٹا آپ کے سوال کا یہی ہے کہ جس مصیبت، جس تکلیف کے اندر آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھیے دعا ہے پھر عبادت ہے، سیدخلون نارا دقیرہ،
ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا دھکے دے دے کے. اور پھر اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ایسے شخص کی کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ قرآن کی دعوت دیتے وقت کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یقیناً آپ کا دل مطمئن رہے گا. آپ نے پوری قرآن میں دیکھا ہوگا، آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورہ یونس، سورہ انبیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، صحابہ پہ آئیں. بلکہ آپ اگر پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ گزر چکا ہے. اللہ کی طرف سے بھی آئی ہے اور لوگوں نے بھی ان کو تکلیف دیا ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ میرا جو پروجیکٹ ہے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لہٰذا وہ مطمئن تھے. دانت ٹوٹ رہے تھے پھر بھی مطمئن تھے، جسم لہو لہان تھا پھر بھی مطمئن تھے، آروں سے کاٹے گئے پھر بھی مطمئن تھے، آگ میں پھینکے گئے پھر بھی مطمئن تھے، سمندر میں لاٹھی مار کے گزر جانا تھا پھر بھی مطمئن تھے. کہیں ڈر نہیں ہوا. تو اس بات کو یاد رکھیے اور کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ کے دل میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے فوراً استغفار کیجئے، اللہ سے تعوذ کیجئے، یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ مجھے بچا لیجئے شیطان کے وسوسوں سے، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ سب سے پہلا کام ہے بندے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری سمجھ کے ساتھ بولیے. دوسرا، استغفر اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تیسرا جو ہے پھر اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائیے، صحیح بات بتائیے، صحیح فہم عطا کریے، میرے وقت کا صحیح استعمال میں کر سکوں. تو یہ باتیں ہیں، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.